حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے۔ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے۔ حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا۔ تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی تو نورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے، اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کر